السلام علیکم میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مولا حسین آپ سب کو سلامت رکھیں، اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں، تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں۔ آج میں آپ کو وہ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت حسین علیہ السلام کی خبر کیسے ملی اور کس نے دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جبریل علیہ السلام نے دی۔ ام الفضل بنت الحارث جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کی زوجہ ہیں۔ تو وہ حضرت ام الفضل بنت حارث روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گرد آلود ہے، آپ کی زلفیں مبارک بکھری ہوئی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں اور آپ نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ میرا یہ حال اس لیے ہے کیونکہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے میرے بیٹے حسین کی شہادت کی خبر مجھے دی ہے اور مجھے وہ جگہ بھی دکھائی ہے جو کہ عراق میں ایک جگہ ہے کربلا، اور وہاں کی مٹی بھی مجھے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عنقریب حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو انہی کے غم میں میرا یہ حال ہے۔ تو وہ مٹی جو تھی جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وہ مٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ کو دی اور ان سے کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا۔ اس مٹی کو ایک بوتل میں بند کر کے انہیں دے دیا۔ تو اس کے وجہ یہ تھی کہ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ ام المومنین کو کیوں دی؟ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو، مولا حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا تو نہ تو میں موجود رہوں گا، نہ میری دختر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ موجود رہیں گی، نہ علی المرتضیٰ کرم واللہ وجہ الکریم موجود رہیں گے، نہ امام حسن حیات رہیں گے۔ تو اس وقت جب مولا حسین کو شہید کیا جائے گا کربلا میں، اس ٹائم ام المومنین ام سلمہ حیات رہیں گی، اس لیے ان کو وہ مٹی کربلا کی ایک بوتل میں بند کر کے دے دی، کیا اس کو سنبھال کر رکھنا، اور جب یہ مٹی لال ہو جائے، خون آلود ہو جائے تو سمجھنا میرے حسین، میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی اور وہ فرماتی ہیں کہ میں اس مٹی کو روز دیکھا کرتی تھی۔ جب مجھے خبر ملی کہ حسین پاک نے عراق کے سفر کا ارادہ کیا ہے تو میں اس بوتل میں بند مٹی کو روز دیکھتی تھی
اور عاشورے کے دن وہ مٹی خون آلود ہو گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی کربلا میں، تو وہ بوتل میں جو مٹی بند تھی وہ خون آلود ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ تو میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ، ابن رسول اللہ مولا حسین کی شہادت ہو گئی ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولا حسین کا غم منانا سنت رسول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آہوزاری کی ہے، آپ مولا حسین کے غم میں روئے ہیں زار و قطار، اور تعزیہ داری جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس بات کی دلیل اس سے ملتی ہے کہ آپ نے جو کربلا کی مٹی ام المومنین ام سلمہ کو ایک بوتل میں بند کر کے دی اور کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، تو امام حسین کی یاد میں بنایا گیا وہ سب سے پہلا تعزیہ تھا۔ تو تعزیہ داری کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، تو ایک دم غلط بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم منانا امام حسین علیہ السلام کا غم منانا، تعزیہ داری کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کی ایک دلیل اور ہے، جو ہم لوگ تعزیہ بنا کے کندھوں پہ رکھ کے امام حسین علیہ السلام کی تعزیے کی جو سواری کرتے ہیں، تو یہ ایک واقعہ اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھا کر سواری کروایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر امام حسین علیہ السلام سوار ہیں، اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کتنی اچھی سواری ملی ہے، امام حسین علیہ السلام کو کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سواری مت دیکھو، سوار کتنا عمدہ ہے یہ دیکھو۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعزیہ داری کرنا اور مولا حسین پاک کا روزہ بنا کر کندھوں پہ سواری کروانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو مولا حسین اپنے تمام چاہنے والوں کو اور آل رسول سے محبت کرنے والوں کو، ان سے محبت اور مودت رکھنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھیں، شاد و آباد رکھیں، اپنی حفاظت میں رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پاک کے لیے ارشاد فرمایا ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ تو ان سے بھی بغض رکھ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اور اسی کے متعلق حضرت بہلول دانا نے کیا خوب فرمایا ہے، جو اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہی کی محبت میں اپنی ساری زندگی صرف کر دی،
تو انہوں نے فرمایا ہے عشق غم حسین کی، عشق غم حسین کی قیمت نہ مل سکی، عشق غم حسین کی قیمت نہ مل سکی، جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ دی، جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ دی۔ تو حضرت بہلول دانا کو غم حسین میں جو اس کی قیمت کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کی تھی وہ بھی حقیر معلوم ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے فقیروں میں بانٹ دی۔ تو مولا حسین کا غم وہ غم ہے جو قیامت تک تازہ رہے گا، اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں، ان سے محبت کرنے والوں میں، ان سے مودت کرنے والوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں جو اہل بیت اطہار کا غم منانے سے، مولا حسین کا غم منانے سے، تعزیہ داری کرنے سے روک سکتی ہے یا منع کر سکتی ہے۔ یہ رضائے الہی ہے۔ سورہ شورا میں 23 نمبر آیت میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے ان سے کچھ صلہ نہیں چاہیے، تمہارے قرابت داروں کی مودت اور محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت ہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ مولا حسین کا غم قیامت تک زندہ رہے اور تعزیہ داری جاری و ساری رہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی کی ربائی بھی اسی بات کو ثابت کرتی ہے کہ شاہ بھی حسین ہیں اور بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں، اور جو حقا کی بنا الہ الہ است حسین، اور لا الہ کی جو بنیاد ہیں وہ بھی حسین ہیں۔ اسلام کو بچانے والے مولا حسین ہیں۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ تو مولا حسین کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاد و آباد رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں، تمام بری بیماریوں سے حفاظت فرمائیں۔ میں چشتی ہوں میرا ایمان علی ہے، میں چشتی ہوں میرا ایمان علی ہے، ورد حسن ذکر حسین ابن علی ہے۔ مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں، اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں، تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں، آپ کے تمام جائز مقاصد تمناؤں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں۔ میں ابھی امام بارگاہ میں ہوں، آپ زیارت کیجیے کشتی اہل بیت کی، جس کے اندر مولا حسین کا روضہ مبارک بنا ہے، اور یہ وہ کشتی ہے اہل بیت اطہار کی کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ دنیا سے بھی پار لگ جائے گا اور آخرت سے بھی پار لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا حسین اپنے چاہنے والوں کو شاد و آباد رکھو، اپنی حفاظت میں رکھو، اپنی پناہ میں رکھو۔ مولا حسین جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرماؤ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرماؤ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرماؤ، جو نااولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ۔ تمام آپ کے چاہنے والوں کی پریشانیوں کو دور کرو، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھو، اپنی حفظ و امان میں رکھو، اپنی حفاظت میں رکھو۔ مولا کرم فرماؤ، رحم فرماؤ۔ آج
سال کا پہلا جمعہ ہے اور محرم شریف کی 3 تاریخ ہے۔ تو اور مزید معلومات کے لیے، تاکہ آپ تک یہ معلومات پہنچتی رہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا چینل ہے مشن اولیاء، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکے اور مولا حسین کے کرم سے تمام لوگ فیض یاب ہو سکیں۔ مولا حسین اپنے فیض و کرم سے سب کو نوازیں اور سب کو اپنی محبت اور مودت عطا فرمائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔